السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے نہایت ہی دو بزرگ، نہایت اہم دو شخصیتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی خبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اسی طرح سے ایک ہمارے بزرگ ہے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی بھی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ دو بزرگ ہیں۔ آج ہم ان کی پہلی ملاقات کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کریں گے۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کی حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی ملاقات، یہ ملاقات نہایت دلچسپ ملاقات ہے اور بہت ہی شاندار ملاقات ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم۔ جواب ملا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چونکہ آپ کا پہلے سے غائبانہ تعارف ہے، نام سنا ہے آپ نے، آپ کے کام سے بھی واقف ہے، آپ کی شخصیت سے آپ کی شخصیت کو کون نہیں پہچانتا، مگر آپ نے دیکھا نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے مولانا اللہ نے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ شکل، وہ وجاہت، وہ شکل و صورت عطا فرمائی تھی کہ جو دیکھتا تھا مرعوب ہوتا تھا اور دل کھنچتا تھا۔ تو آپ نے پوچھا بھئی آپ کون؟ تو کہنے لگے عطا اللہ۔ تو آپ نے غور سے دیکھا، اچھا آپ عطا اللہ بخاری؟ تو کہ جی۔ تو کہنے لگے اچھا آپ عطا اللہ شاہ ہے؟ عطا اللہ شاہ کہ جی میں عطا اللہ شاہ ہوں۔ اچھا تو آپ ایسا نہ کہیں، آپ یوں کہیں کہ میں سید عطا اللہ شاہ ہوں۔ تو کہنے لگے حضرت یہ غلطی مجھ سے نہ کرائے، ایسے الفاظ مجھ سے نہ کہلوائے، عطا سید تو بہت بڑی بات ہے۔ کہنے لگے آپ تعریفاً نہ کہے، تعارفاً کہے، مطلب یہ کہ آپ اپنے کو یہ نہ سمجھے کہ میں سید ہوں، بلکہ مجھے تعارف کرائے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ ہی سید عطا اللہ شاہ بخاری ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں سید عطا اللہ شاہ بخاری ہوں۔ اس کے بعد ملاقات چلی، باتیں ہوئی، جو ہونا تھا ہوا، ملاقاتیں ہوئی، ناشتہ کھانا پانی جو ہونا تھا ہوا۔ اس کے بعد چلتے وقت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے حضرت حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ ہدیہ پیش کیا۔ تو انہوں نے ہدیہ لینے سے منع کر دیا، کیونکہ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اصول اور ضابطہ یہ تھا کہ وہ پہلی ملاقات میں کسی سے بھی ہدیہ نہیں لیتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ہدیہ لینے سے منع کر دیا۔ اب جب انہوں نے ہدیہ لینے سے منع کر دیا تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت میرے والد کی مجھے یہ وہ نصیحت ہے کہ جب ملاقات کے لیے جاؤ کسی عالم کی تو ان کو ہدیہ لے کے جاؤ۔ اسی طرح سے ایک اور سیٹھ تھے، انہوں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو 1,00,000 روپے بطور ہدیہ بھیجے۔ تو آپ نے وہ پیسے دیکھے اور آپ کو خیال ہو گیا، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ متکبر آدمی ہے، گھمنڈی آدمی ہے، آپ نے وہ 1,00,000 روپے واپس کر دیے۔ اندازہ لگائے کہ اس زمانے میں اب کے اعتبار سے کتنے بڑی رقم ہوگی، اس زمانے کی 1,00,000 روپے آج کے حساب سے تو 50 لاکھ تو کم سے کم بنتے ہو گئے۔ تو آپ نے واپس کر دیا۔ اس سیٹھ نے دوبارہ وہ 1,00,000 روپے بھیج دیے۔ آپ نے وہ ہدیہ وہ 1,00,000 روپے پھر واپس کر دیے۔ انہوں نے پھر وہ 1,00,000 روپے بھیج دیے۔ آپ نے پھر ان 1,00,000 روپے کو واپس کر دیا، ریٹرن کر دیا۔ تو چونکہ وہ بھی نواب تھا، دماغ میں خناس تھا، اور یہ کہتے ہیں نا کہ وہ مالدار لوگوں کی اور سردار لوگوں کی، نواب لوگوں کی گردن میں سریا ہوتی ہے۔ تو اس نے لکھ بھیجا اپنے حضرت کے لیے کہ حضرت آپ کو ایسا مرید نہیں ملے گا جو 1,00,000 روپے دیتا ہے۔ تو حضرت نے جواب میں لکھ دیا کہ آپ کو ایسا پیر بھی نہیں ملے گا جو 1,00,000 روپے واپس کرتا ہے۔ یہ تو آج کے پیر ہے جو ماشاءاللہ ہدیوں کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، کہیں سے ہدیہ آ جائے، ہدیہ آ جائے، ہدیہ آ جائے۔ اور اب تو صرف ہدیے کے انتظار میں نہیں، جو جتنا زیادہ ہدیہ دے گا وہ پیر صاحب کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ اب تو پیسوں سے منازل طے ہوتے ہیں کہ اس کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ جتنا بڑا ہدیہ وہی اس کا مقام، جتنا زیادہ ہدیہ اس کا اتنی ہی زیادہ قربت پیر صاحب کی اسے مل جائے گی۔ اب تو پیر بھی جو ہے نا، بس اللہ حفاظت فرمائے، تو یہ وہ پیر نہیں تھے۔ آپ نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی میں نہیں لے سکتا، میں اپنے اصولوں سے مجبور ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کہنے لگے میں اپنے والد کی نصیحت اور وصیت سے مجبور ہوں، لینا تو آپ کو پڑے گا۔ تکرار بڑھا۔ پھر آخر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں، آپ اس راستے کو اختیار کریں، میں آپ کا ہدیہ لے لوں گا۔ جی بتائیے۔
تو آپ نے فرمایا کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے کہا کہ آپ یوں کہے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ ہدیہ لیں، اور میں سید کا حکم نہیں ٹال سکتا، میں سید کا حکم کو مانتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا سید کا حکم مانتے ہو، سید کی درخواست نہیں مانتے؟ آپ نے وہ ہاتھ آگے بڑھائے اور حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری سے وہ ہدیہ قبول کر لیا۔ تو اللہ ہمارے اکابر کے جو ہمارے اکابر ان گزر گئے ہیں، دیکھیے یہ تھی ہمارے بزرگوں کی ملاقاتیں۔ آج تو لوگ علماء کو ہدیہ دینا تو بات کی بات ہے، ان کی اور اس کی جیب سے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ٹانگوں کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مولوی تو جتنے زیادہ پھٹے پرانے کپڑے میں رہے گا اتنا ہی بڑا وہ متقی اور مفتی ہے۔ اگر کسی مولوی کے بدن پر کلف نظر آ گیا، کسی مولوی کو پیر اچھا موبائل نظر آ گیا، کسی مولوی کے پیروں میں اچھی چپل جوتے نظر آ گئے، تو بس کہاں سے آ رہا ہے بھائی، کیا کرتے ہیں بھائی، یار یہ تو عجیب آدمی بھائی، تو بس ان کی نظریں لگ جاتی ہیں ان پہ۔ اللہ کے بندو، تمہارے علماء جتنا اچھا کھائے کے پہنیں گے اتنا ہی تو تمہارے لیے اچھی بات ہے۔ تو اب تو عجیب ماحول بن چکا ہے، پیروں کا حال تو بس سبحان اللہ میں آپ سے تذکرہ کر چکا ہوں، انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی مرید آئے، ادھر سے پیسے لائے، ادھر سے آؤ 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 لاؤ لاؤ۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں اللہ ان کی قبروں میں کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے جو ہمارے موجودہ اکابرین ہیں، اکابر ہے، اللہ ان کی عمروں میں صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔